اس کا اجر ثواب بھی ملے گا اور ہم گناہ سے بچ جائیں گے۔ جب لفظوں کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی تو ثواب تو ملنا کجا، بلکہ پھر کیا الٹا گناہ ہمارے پلے پڑے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے، یاد رکھنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ اسی طرح آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ وعلی آلک، درود شریف میں پڑھتے ہیں نا ہم، تقریباً درود ابراہیمی کے اندر بھی ہے، تو جب ہم پڑھتے اکثر پڑھتے ہیں کہ والا آلک، اس کا معنی پتہ کتنا ہے؟ یہ سمجھ لے کہ اس کا معنی مثبت سے منفی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لا کا معنی عربی کے اندر نہیں کا ہے، اعلیٰ کا معنی پر کا ہوتا ہے۔ وعلی آلک، اور آپ کی آل پر بھی درود ہو، وعلی آلک، اور آپ کی آل پر بھی درود ہو۔ جب پڑھیں گے والا آلک، آپ کی آل پر درود نہ ہو، یعنی یہ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہم نے درست کرنی ہے۔ خود بھی اگر گھر میں کبھی بیٹھ کر یا قاری صاحب کے پاس، کوئی اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہماری نماز سیدھی نہیں ہے بالفرض، تو اکیلے میں آ جائیں کبھی قاری صاحب سے ٹائم لے کر، جی ہمیں یہ نماز ہماری درست کر لیں، ہم نماز سن لیں، جو ہمارے لفظ سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اس عمر کے اندر جب ہم طالب علم بنے رہیں گے، ایک تو ہماری نماز درست ہو جائے گی، گناہ سے بچ جائیں گے، نماز مقبول ہوگی اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا اسی حالت میں اگر موت آ جائے کہ ہم دین کے طالب علم ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے، شہادت کی موت ہے، شہادت کا درجہ ملے گا۔ ہمارے بزرگان دین سے ایک روایت ہے، غالباً صحابہ سے ہے، کہ ایک شخص آیا ایک بزرگ کے پاس کہ جی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت آنے والی ہے، کچھ ہی لمحوں بعد میری موت ہے، اس وقت میں کیا عمل کروں؟ تو اس وقت بتایا، یا غالباً یہ حدیث ہے، مجھے یہ پورا کنفرم نہیں ہے، بہرحال حدیث ہے یا کسی صحابی کا بہرحال قول ہے، تو فرمایا کہ اس وقت تم دین کے طالب علم بن جاؤ، دین سیکھنے والے بن جاؤ، دین سیکھنے والے بن جاؤ۔ جب تم دین سیکھنے والے بن جاؤ گے تو یہ ایسا عمل ہے کہ یعنی موت سے پہلے جو سب سے افضل ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ تم دین سیکھو، طالب علم بن جاؤ، اور اسی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو شہادت کا مقام و مرتبہ ہے اور افضل ترین موت ہوتی ہے، اور اس پر خاتمہ بالخیر ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اس لیے یہ آپ نے سب نے مہربانی کرنی ہے کہ بچوں نے بھی خصوصاً اور بڑوں نے بھی، کوئی اس کے اندر شرم نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو بالکل سفید داڑھیوں والے باریش بزرگ حضور کی بارگاہ میں آ کر سیکھا کرتے تھے۔ تو دین کے معاملے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، دین سیکھنے کے معاملے میں نہیں ہونی چاہیے بہرحال، کیونکہ انسان ہے، انسان سے بہرحال غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہمیں ماحول نہیں ملا تھا، اس لیے ہمارے ہو سکتا ہے نمازوں کے اندر یا ہمارے الفاظ کے اندر جو غلطیاں ہیں تو وہ اگر ہم ذہن بنائیں گے تو درست کر سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ السلام کو عام کرنا ہے، اور جو پہلی چیز بیان فرمائی کہ کھانا کھلانا ہے، یہ دو چیزیں اہم ہیں دین اسلام کے اندر، یہ مومن کی پہچان ہے۔ اچھا، کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر کہتے ہیں جی اگر کوئی مہمان چلا بھی جائے نا، مہمان تو کہتے ہیں کہ پیسے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، 1000 کے ہیں، 2000 کے ہیں، 5000 کے ہیں، لیکن کھانا نہیں کھلائیں گے ہیں۔ اور خصوصاً یہ خطہ پٹھوار، لیکن آپ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ زبردستی کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کو پہچان ہے۔ یہ میرے ساتھ اپنا ایک واقعہ ہے، آپ کو یہ علاقے کا ہی ہے، کہ میری فیملی نہیں تھی گھر پہ، ایک دن کوئی مہمان آ گیا اچانک، تو ایک ہمارے دوست ہی ہیں علاقے کے ہی ہیں، تو میں نے ان سے جا کر گوشت لیا، اور گوشت بھی لیا، انہیں دیا کہ یار یہ گھر سے بنوا کے دیں، کوئی روٹیاں بھی بنوا کے دیں۔ نہیں جو وہ تو ہمارا ڈیرا بیمار ہے جی، بیوی بیمار ہے۔ ایک اور شخص کو میں نے کہا تو اس نے بھی اسی طرح کا جو جی سامان نکالا ہوا ہے بیوی نے، تو وہ مشکل ہو جائے گا۔ یعنی یہ میں اپنی ایک بات بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح کے ہمارے مسلمانوں کے حالات ہو چکے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانا کھلائیں۔ تو مہمان جو آتا ہے نا کسی کے گھر پر بھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان ہے کہ مہمان جب آتا ہے
وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تمہارے گناہ لے کر جاتا ہے۔ رزق وہ اپنا لے کر آتا ہے، اپنا ہی رزق کھا کر جاتا ہے، وہ اس کے نصیب کا ہوتا ہے، اس کے حصے کا مقرر ہوتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو میزبان کے گناہوں کی گٹھڑی وہ لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ لے کر جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہترین عادت دین اسلام کی، بہترین خصلت ایمان والوں کی کھانا کھلانا ہے۔ اچھا، ایک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت ہے، غالباً حافظ صاحب کو یاد ہوگی، مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے وہ آیت، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ جائیں گے، جہنم کے اندر جو دروگے ہیں وہ سوال کریں گے کہ جہنم میں کس لیے آئے ہو، کیا وجہ بنی ہے تمہارے لیے، جہنم میں کیوں آئے ہو، کیسے عمل کیے ہیں دنیا میں، کیسا ایسا کام کیا؟ تو دو چیزیں بتائیں گے کہ دنیا کے اندر ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو، لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ان دو چیزوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ تو اس لیے کھانا کھلانا یہ بھی دین اسلام کی، یعنی کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ دین اسلام کی بہت بڑی خصلت، اچھی خصلت اور عادت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ ابھی ایک اور حدیث پاک میرے ذہن کے اندر آئی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تمہارے گھر کی زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے گھر کی زکوٰۃ مہمانوں کا کمرہ ہے، یعنی بہت بڑی بندہ کوٹھی بنائے لیکن مہمان خانہ نہ بنائے، یعنی بیٹھک نہ ہو جس میں مہمان کو لیکن بیٹھک تو بنا لیتے ہیں لیکن مہمان کو بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے، تو پھر مقصد بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر کی زکوٰۃ، یعنی تمہارا گھر پاکیزہ ہو جائے گا جب تم گھر کے ساتھ ایک بیٹھک، ایک مہمان خانہ بناؤ، ایک ایسا کمرہ بناؤ کہ جس کے اندر مہمان آئیں، بیٹھیں، اگر رات کو لیٹنا پڑے رات کو رہیں تو رہ بھی سکیں، ایک ایسا تمہارے پاس کمرہ ہونا چاہیے مخصوص مہمانوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے گھر کی زکوٰۃ ہے، یہ تمہارے گھر کی زکوٰۃ ہے۔ تو کھانا کھلانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایمان والوں کی ایک بہت بڑی صفت اور بہت بڑی عادت ہے جو صرف ایمان والوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور جن کے ایمان کمزور ہوں ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں اسلام کی بہترین عادتوں میں سے ہیں اور بہترین خصلتوں میں سے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، لا یؤمن، یعنی حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سیدھا سیدھا نفی کر رہے ہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا تم میں سے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بہت بڑا فرمان ہے، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، کاش کہ یہ فرمان ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آج سارا رولا بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، سارا فساد ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آج ہر یہ شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس ہر قسم کی تعلیم ہو، ہر قسم کا دنیا کا ساز و سامان ہو، میں دنیا کے اندر سب سے آگے ہوں، لیکن باقیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے نیچے دبا رہے، ہم سے نیچے رہے، ہم کوئی اس سے کم تو نہیں ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ہو چکا ہے، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں کو آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے اور ایسے طرز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ واقعی پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی یہ صفات ہیں کہ مسلمان جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اسی بخاری شریف کے اندر آگے آئے گی، حدیث پاک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، بہت ہی پیاری، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے
ایک بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سارا گوشت تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ بکری کا جو سر تھا، سری، وہ اس نے اپنے لیے رکھ لی، لیکن بعد میں اسے خیال آیا کہ باقی تو ٹھیک ہے سارا تقسیم کر دیا، یہ میرا جو ساتھ والا پڑوسی ہے میرے پاس ابھی یہ ہے کہ گزارا ہو جائے گا۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی 1-2 دن سے بھوکا تھا، خود بھوکا تھا 1 دن سے 2 دن سے، لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا گزارا ابھی چل سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرا ساتھ والا جو پڑوسی ہے، جو میرا مسلمان بھائی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہو، وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہو، تو اس نے وہ بکری کی جو سری تھی وہ اس کے ہاں بھجوا دی۔ اب حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جب اس کے پاس گئی تو حالانکہ وہ خود بھی 2-3 دن سے بھوکا تھا، لیکن اس کی سوچ بھی وہی، کیونکہ وہ پکے مومن تھے، مسلمان تھے، ان کی سوچ بھی کیا تھی؟ یہی تھی کہ میرا گزارا بھی چل جائے گا، ہو سکتا ہے میرا ساتھ والا پڑوسی جو ہے وہ زیادہ بھوکا نہ ہو مجھ سے، اسے اس کی ضرورت زیادہ نہ ہو، وہ سری اس نے آگے بھیج دی، حتیٰ کہ اس کی بھی آگے والے کی بھی سوچ یہی، سوچ کیسے نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تربیت پانے والے تھے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے، اس لیے ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر، حتیٰ کہ راوی حدیث فرماتے ہیں، بخاری کی ہے یہ روایت، کہ وہ سری تقریباً 10 سے 12 گھروں کے اندر سے ہوتی ہوئی، ہر ایک کی سوچ ایک ہی، پہلے والی سوچ جس کی تھی وہی سوچ سب کی ہے، حتیٰ کہ وہ سری جس گھر سے چلی تھی پھر کے وہ اسی گھر میں واپس آ گئی، اسی گھر کے اندر واپس آ گئی۔ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تو تم مومن نہیں ہو، لا یؤمنو، مومن نہیں بن سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے تو جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی بھی چیز دوسروں سے بہتر ہو۔ یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ آج لوگ حیدر حیدر کے نعرے تو لگاتے ہیں نا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ان فرامین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خالی علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، علی کے کردار کو اپنائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری کوئی چیز دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی میرا بہتر ہو، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ چیز کوئی ناجائز نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا تقویٰ تھا، اپنی پرہیزگاری تھی، آپ تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ میری کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میرا لباس دوسروں سے اعلیٰ ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ قسم کا ہو، میرے جوتے اعلیٰ قسم کے ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آیا تو عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میں مالدار شخص ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے پاس بہت ہیں، تو کیا میں اپنے مال کا اظہار اچھے کپڑے پہن کر، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری جوتی اچھی ہو، جوتوں کے تسمے اچھے ہوں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جوتوں کے تسمے کا ذکر اس لیے ہے کہ اس وقت جوتے خود بنائے جاتے تھے اور تسمے اچھے قسم کے، اعلیٰ قسم کے اس وقت لگائے جاتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے شخص یہ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، اگر تیرا جی یہ چاہتا ہے، اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تجھے مال و دولت دیا ہے، اچھا لباس پہن سکتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے،
بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس زیب تن کرتے ہیں، پاکیزہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے آپ جوتے لگائیں، اعلیٰ قسم کے کپڑے لگائیں، تو کوئی ناجائز نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن جو چیز ناجائز ہے وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تکبر یہ ہے، ناجائز یہ ہے، غلط یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو۔ یعنی اگر کوئی 10,000 روپے کا سوٹ لگا کر نا دوسروں کے سوٹ دیکھتا رہے کہ ہاں اس کا 5,000 والا ہے، میرا تو 10 والا ہے، اچھا میں نے بوٹ لگائے ہیں جی 25,000 کے، 25,000 کے بھی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے ہی ایک ہمارے دوست ہیں تو ان کوئی بات چلی تو انہوں نے خود کہا جی یہ میرے 25,000 کے بوٹ ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ 25,000 کے بوٹ خالی، تو جو 25,000 کے بوٹ لگائے گا تو باقیوں کی بھی چیک کر رہا ہوگا کہ یہ اس نے 2,000 والا پہنا ہوا، اس نے 5,000 والا پہنا ہوا، یعنی یہ ایک ہماری نیچر ہو چکی ہے، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ آپ جتنے اعلیٰ قسم کے لباس پہنے ناجائز نہیں ہے، لیکن اس وقت ناجائز ہے تکبر و غرور میں آئے گا، حرام ہوگا کہ جب آپ اعلیٰ قسم کا لباس پہننے کے بعد دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانیں، انہیں نیچا سمجھیں، انہیں اپنے سے کم تر سمجھیں، یہ چیز غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اس نیت سے آپ پہنے کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہے، نعمتوں کا اظہار کرنا ہے، جی اللہ نے مجھے نعمت دی، نعمت کا اظہار کرنا سنت ہے حضور کی، بلکہ حکم ہے دین کا کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ نے تمہیں نعمت دی، اس نیت سے پہنے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے جی، میں کیوں اعلیٰ قسم کے کپڑے نہ پہنوں۔ جب اس نیت سے پہنیں گے تو ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، جائز بھی ہے۔ ہاں صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی بھی غریب یا کسی بھی اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنے کے بعد تمہارے دل کے اندر حقارت والی بات نہ آئے۔ جب یہ بات آئے گی تو پھر سمجھ لیں کہ یہ تکبر ہو جائے گا، غرور ہو جائے گا۔ تکبر، غرور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکبر، بڑائی یہ میری چادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکبر، بڑائی یہ میری چادر ہے، یہ میری ردا ہے، جو کوئی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اس لیے دنیا میں دیکھیں کہ جس نے تکبر کیا ہے اللہ نے اسے ایسا ذلیل کیا کہ دنیا کے سامنے وہ نشانی عبرت بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی تکبر نہ کریں، کبھی تکبر نہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب ایک مثال دیتے تھے، یہاں پر ایک مثال مجھے ذہن میں آئی کہ ہم گندم کی بجائی کرتے ہیں نا، یہ گندم ابھی کچھ عرصہ بعد تیار ہو جائے گی، کہ گندم کا سٹا جب کھڑا ہوا نا اس نے تکبر کیا۔ ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، بات سمجھ میں آ جائے کہ گندم کا سٹا جب کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے تو یہ بالکل اکڑ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا سزا دیتا ہے؟ سب سے پہلی سے جو سزا ملتی ہے اسے کاٹا جاتا ہے، کٹنے کے بعد گر جاتا ہے۔ لیکن اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس کو کیا سزا ملتی ہے کہ تھریشر کی مار ملتی ہے۔ تھریشر کے بعد پھر کیا ہے؟ زنانیوں کی مار کے اندر بھی آتا ہے، لیکن آج تو وہ نہیں ہے، لیکن آج مشینوں کی مار ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے تو وہاں اس مار میں بھی، تو اس مار کے بعد پھر چکی کی مار میں پس جاتا ہے۔ پسنے کے بعد بھی اس کی ذلت و رسوائی ختم نہیں ہوتی، صرف ایک مرتبہ اس نے تکبر کیا، ایک مرتبہ غرور کیا، لیکن ہوا کیا کہ کئی مرحلوں سے اسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پیسنے کے بعد پھر جب عورتیں آٹا گوندتی ہیں تو پھر اسے مار دیتی ہیں، وہاں ذلیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب روٹی بنتی ہے تو اسے مار ملتی ہے، پھر آگ پر پکایا جاتا ہے پھر مار ملتی ہے، اس کے بعد پھر جب کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں تو پھر دانتوں کی مار ملتی ہے۔ یعنی اتنا اسے اس تکبر کی وجہ سے ذلیل کیا جاتا ہے،
اسے یہ جتنی ماریں پڑ رہی ہیں اس تکبر کی وجہ سے. لیکن یہاں پر ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، اب دیکھیں اتنی ماریں ملنے کے بعد جب وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ عاجزی انکساری میں آ جاتا ہے. کیسے کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اس کی حیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے تھا کچھ گندگی بن جاتا ہے، اپنا وجود ہی کھو دیتا ہے. لیکن جب وہ اپنا وجود کھو دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے ایک ایسی طاقت دیتا ہے. مثال تو عجیب سی ہے، لیکن سمجھیں تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر وہ جس زمین کے اندر پھر پھینک دی جائے وہ گندگی اس زمین کے وارے نیارے کر دیتی ہے. یعنی ایک مثال ہمیں سمجھ، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، یہ ہمارے بزرگوں نے دی ہے مثال، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے. ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی تکبر کو اپنے نزدیک نہ آنے دیں. تکبر، غرور کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور دوسرے مسلمان کو حقیر جاننا، اپنے سے کم تر جاننا. حالانکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر جانیں، اپنے سے بہتر تصور کریں. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. تو آج کل ہمارے ہاں ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو چیز ہمیں خود کو پسند نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ غریبوں کو دے دیں، یہ فلاں کو دے دیں، یہ فلاں کو دے دیں. دینا جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، دے سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن کاش کہ ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز خود کو پسند ہے وہی اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، وہی کسی غریب کو دینی چاہیے، وہی صدقے کے اندر دینی چاہیے. آج ہم صدقہ بھی وہ دیتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، یا جو چیز ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی وہ ہم صدقے کے طور پر دے دیتے ہیں. اس لیے ایمان کا اعلیٰ سے اعلیٰ معیار وہ یہ ہے، بہترین سے بہترین معیار یہ ہے کہ جو چیز آپ خود پسند کرتے ہیں وہی چیز آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہی چیز اللہ کے راستے میں دیں، وہی چیز اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں. تو اگر یہ ہماری سوچ بن جائے، اگر یہ ہمارا ذہن بن جائے تو پھر کوئی بھی شخص اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، دوست و احباب کا کسی کا کوئی حق کھانے کے لیے تیار نہ ہو. اور یہ چیز کب ہوتی ہے کہ اس وقت کہ جب سینے کے اندر بغض ہو، اناد ہو، حسد کی بیماری ہو. تو پھر ہوتا ایسا ہے کہ بندہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. جس کے ساتھ حسد ہے، جس کے ساتھ بغض ہے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، حسد بھی بیماری، بغض بھی بیماری. تو جس سینے کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں تو اس سینے کے اندر کبھی نیکیاں نہیں آتی. یہ ایسی بیماریاں ہیں. اس لیے مسلمان بھائی کے خلاف حسد، بغض، کینہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے آپ لیے پسند کرتا ہے. تو اس فرمان کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے بہرحال، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے، ایمان ہمارا درست ہو سکے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک مومن کوئی نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، اس کے والدین، حتیٰ کہ تمام رشتہ داروں، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا. یعنی ایمان کا معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے میری محبت ہے، والدین کی محبت سے بھی بڑھ کر،
اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر۔ اب یہ چیزیں خاص طور پر اس لیے ذکر کی کہ انسان کو فطرتی طور پر والدین کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنی جان کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد، اس کی جان، مال، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ حتیٰ کہ اس فرمان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اس وقت حضرت عمر نے یہ فرمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں سنا ہوا تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بات ہوئی نہ؟ تو اس دوران آپ نے یہ کہا اے پیارے حبیب، آپ مجھے ہر چیز، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، سوائے میری جان کے ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان تمہارا اس وقت مکمل ہوگا، ایمان والے تب بنو گے جب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہو، جب تمہاری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ ہو، تو پھر تم سچے اور پکے مومن بنو گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہماری محبت کا حال کیا ہے۔ ہماری محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب کسی بھی موقع پر، کسی تقریب کے اندر یا کسی بھی موقع پر جب کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ دین کا راستہ یہ ہے، ہمارا دین اس بارے میں یہ کہتا ہے، آیا اس وقت ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں، غلط کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، یا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں؟ محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی سنت کو بھی اپناتا ہے، اس کی سنت کی پیروی بھی کرتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اس کے نقش قدم پر بھی چلا جائے۔ ایک میں چھوٹی سی ادنیٰ سے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے آج کل ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ہماری نوجوان نسل کوئی کسی کرکٹر کے فین ہیں، کوئی جو فلمی ایکٹر ہے اس کا کوئی فین ہے، کوئی کسی ڈرامہ باز کا فین ہے، تو جو جس کا فین ہے اسی جیسی کٹنگ بناتا ہے، اسی جیسا لباس پہنتا ہے، اسی جیسا حلیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے نوجوان موجود ہیں، حالانکہ یہ ساری چیزیں ناجائز غلط ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ محبت کر رہا ہے اس کی محبت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے اس جیسا بننا چاہیے، جس طرح کی وہ بال رکھتا ہے اسی طرح بال رکھتے ہیں، جس طرح کی اس کی کٹنگ ہے اسی جیسی کٹنگ کرتے ہیں، جیسا وہ لباس پہنتا ہے اسی جیسا لباس پہنتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں۔ کاش کہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آقا کی سچی محبت نصیب ہو جاتی، کہ ہم یہ چاہتے کہ ہماری محبت یہ چاہتی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، ہم نے ویسا لباس پہننا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر ٹوپی یا امامہ ہوتا تھا، ننگے سر کبھی آپ نہیں ہوئے۔ اور یہاں پرانے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، کچھ عرصہ اگر پیچھے بھی چلے جائیں، ہمیں اپنا بچپن بھی یاد ہے کہ بچپن کے اندر ہمارے بڑے جو بزرگ ہوتے تھے، اگر کسی کے سر پر کپڑا نہ ہوتا تو یا ننگے سر ہوتے وہ کہتے یہ نوستی جا رہا ہے۔ یہ ہم نے خود سنا ہے کہ یہ نوستی ہے، دیکھو ننگے سر پھر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جس محلے سے کوئی شخص ننگے سر پھر جاتا تو اس کی نحوست کو، اگر کوئی بیماری یا کچھ ایسا ہو جاتا کہتے اسی کی نحوست ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ آج کل نماز بھی ننگے سر، مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں ہے تب بھی ننگے سر، پھرتے ہی ننگے سر ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن ایسے بن گئے ہیں۔ ہماری محبت جو ہے وہ ناقص ہو چکی ہے، اپنے نبی کے ساتھ ہماری محبت سچی نہیں ہے، پکی نہیں ہے، ہماری محبت درست طریقے سے نہیں ہے۔ اگر ہماری محبت درست طریقے سے ہوتی تو خدا کی قسم ہمارا سر یہ کبھی ننگا نہ ہوتا۔ ابھی تو ویسے بھی سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر ویسے بھی کچھ نہ کچھ لگانا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی پھر بھی عادت ہوتی ہے کہ ننگے سر پھرنا ہے جی،
تو بہرحال یہ سنت کے خلاف ہے. ہمارے کتنے ایسے ابھی بھی بزرگ ہیں, گزرے ہیں, جو اپنی محفل کے اندر ننگے سر کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. تو یہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنائیں, ہر طریقے کو اپنائیں, یہ محبت کا تقاضا ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں گے, آپ کے طریقے کو اپنائیں گے, تو پھر سچی محبت ہوگی. جب سچی محبت ہوگی تو پھر ایمان مکمل ہوگا. اگر آپ کے امام صاحب, اکثر ہوتا ہے ایسا کہ جو علاقے کا امام ہے وہ کہتا ہے یار آپ شادی پہ یہ کام نہ کریں, یہ غلط ہے, یہ خلاف سنت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں جی یار وہ شادی ہے, کوئی یہ کلخانی ہے, کوئی 40ویں کام ختم کر رہے ہیں. تو معاذ اللہ 40ویں کے ختم پر اس کا مقصد ہے آپ درس و بیان کا سلسلہ رکھیں, لیکن جب شادی بیاہ ہو تو اس وقت اللہ کو, اپنے رب کو ناراض کریں, اپنے نبی کو ناراض کریں, یہ تو کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے نا. اس وقت اغیار کو راضی کریں, یہود و نصارہ کو اس وقت راضی کریں. مثال کے طور پر آج کل جو ہمارے ہاں یہ جتنے بھی فنکشن شادیوں پر ہوتے ہیں, پوری فلمیں بنتی ہیں کھانے کے وقت بھی, کیا ہماری مائیں بہنیں نہیں ہوتی اس وقت؟ کیا ہماری غیرت اس وقت کہاں گئی ہوتی ہے؟ نہیں, ایک مثال ہے, اگر ویسے ہی ہماری کسی ماں بہن کی کوئی آ کر تصویر لے رہا ہو, ہم خاموش ہو جائیں گے, لیکن شادی بیاہ کے اندر ہم خود کیمرے والے کو کھڑا کر کے لے کر آتے ہیں, اسے پیسے بھی دیتے ہیں کہ تصویریں بناؤ, ویڈیو بناؤ. جی ناجائز و حرام ہے, بہت زیادہ غلط ہے یہ. یعنی یہ پردے کے حوالے سے ہمارا سسٹم بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے. صرف غلط نہیں, تھوڑا سا نہیں, بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے. ہمارے دین اسلام کے اندر اتنا زیادہ پردے کا اہتمام ہے, اتنا زیادہ پردے کا اہتمام ہے کہ آگے اسی کتاب کے اندر حدیث پاک آئے گی, کتاب الصلاۃ کے اندر, نماز کے باب کے اندر, کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نمازی سے کوئی نماز کے اندر غلطی ہو جائے اور اسی نماز کے اندر عورت بھی پیچھے ہو, اگر عورت لقمہ دینا چاہے, عورت آواز نہیں نکال سکتی. مرد کو حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر مرد نماز کے اندر بولے گا, یعنی امام کوئی بھول گیا, کوئی غلطی ہو گئی, پیچھے سے لقمہ دینا چاہتے ہیں, تو مردوں کو حکم ہے سبحان اللہ کہیں, اللہ اکبر کہیں, الحمدللہ کہیں, یعنی کوئی تسبیح و تحلیل کا کلمہ کہہ دیں تاکہ امام صاحب اپنی غلطی سدھار لیں, اپنی غلطی کو درست کر لیں. اگر کوئی عورت بولنا چاہتی ہے, لقمہ دینا چاہتی ہے, تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تالی بجائے نماز کے اندر, وہ اپنی زبان سے کوئی کلمہ, آج کل دیکھ لیں, یعنی عورت کی آواز بھی غیر مردوں تک نہیں جانی چاہیے نماز کے اندر بھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا, اپنے زمانے کے اندر حکم دے رہے ہیں. اس وقت کا زمانہ کتنا اچھا زمانہ تھا, لیکن آج اس زمانے کے اندر اس چیز کی کتنی ضرورت ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. حکم یہ ہے عورت کے لیے, عورت اپنی چار دیواری کے اندر, ہاں یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کر سکتی, یہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے. لیکن آج کل معاملہ الٹ ہو چکا ہے کہ گھر میں ایسی حالت میں رہنا ہے کہ مرد کو اچھی ہی نہ لگے, لیکن جب باہر جانا ہے, بازار جانا ہے, خرید و فروخت کے لیے جانا ہے, تو پھر ایسی زیب و زینت, ایسی خوشبو لگا کے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت, یعنی اسی بات سے آپ دیکھیں یہ بات بھی نکلی کہ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, عورت جب خوشبو لگائے, ایسی خوشبو لگائے جس کے اندر خوشبو نہ ہو, یعنی دھیمی ہو, دور تک نہ جائے. فرمایا کہ جب عورت باہر خوشبو لگا کر نکلے, یعنی خوشبو لگا کر باہر نکلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جہنمی ہے, کیونکہ وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف میل کرنا چاہتی ہے. آج تو حالات ایسے ہیں کہ جس گلی سے کوئی عورت بن ٹھن کر گزر جائے تو ہو سکتا ہے ہفتہ تک وہاں سے خوشبو نہ جائے, ایسی ایسی خوشبوئیں لگا کر نکلتی ہیں. اس لیے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد ایسی خوشبو لگائے اس کے اندر رنگ نہ ہو, خوشبو ہو. عورت کو حکم یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو استعمال کرے جس کے اندر بو نہ ہو, رنگ ہو. یعنی اتنا زیادہ پردے کا حکم دیا گیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر عورت باہر جائے, پاس زیب اس نے پہنی ہے,
پاؤں کے اندر پازیب، ابھی تو اس کا رواج تقریباً ختم ہو گیا لیکن پرانے زمانوں کے اندر تھا، اس کی آواز سے بھی منع کیا کہ اس کی آواز بھی دور نہیں جانی چاہیے، یعنی عورت اتنا دھیمی آواز سے چلے کہ اس پازیب کی آواز بھی نہیں نکلنی چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے یہ بھی ہے کہ ایک نماز کے لیے وضو کیا ہے، سارے جانتے ہیں، فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص وضو نہ کرے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے، عورت کے پردے کو مد نظر رکھ کے ہمارے دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت تیمم کر لے، وضو نہ کرے۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ ایسی جگہ پر عورت ہے کہ جہاں پر وہ وضو کرنا چاہتی ہے، وضو کرنے کے لیے اسے کونیاں کھولنی پڑیں گی، کونیاں کھولنی پڑیں گی، سر پر مسح کرنا پڑے گا۔ عورت کے یہ سر کے جو بال ہیں یہ بھی پردے کا حصہ ہیں، یہ کونیاں بھی پردے کا حصہ ہیں۔ آج تک تو قمیص یا مونڈھے تک پہنچ چکی ہے نا، یہ کلائیاں، حکم یہ ہے کہ اگر عورت ایسی جگہ ہے جہاں وضو کرنا چاہتی ہے، اگر وہ اپنے بازو کھولتی ہے، وضو کرتی ہے، تو وہاں محرم مرد موجود ہیں، غیر محرم مرد موجود ہیں وہاں پر، تو حکم یہ ہے ایسی جگہ اسے نہیں مل رہی کہ جہاں پر وہ وضو کرے چھپ نہیں سکتی، ایسی جگہ پر ہے، جیسا کہ سفر کی حالت میں یا کسی ایسی جگہ جہاں مرد موجود ہیں، نامحرم مرد، تو حکم یہ ہے کہ عورت کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر یا اپنی ہی گاڑی کے اندر بیٹھ کر جہاں پر تھوڑی سی دھول ہو، یعنی یہ صفحے ہیں اس میں بھی دھول ہوگی، دیوار پر ہاتھ مار کر، اینٹوں پر ہاتھ مار کر تیمم کا حکم ہے، لیکن یہ بازو کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ نامحرم مردوں کے سامنے عورت بازو نہیں کھول سکتی، وضو معاف ہو گیا۔ وضو کیا تھا؟ فرض اللہ نے معاف کر دیا، یعنی پردہ بھی فرض ہے، وضو بھی فرض ہے، لیکن پردہ اتنا اہم فرض ہے کہ ہمارے دین اسلام نے کوہنیاں کھولنے سے منع کیا، وضو معاف کر دیا، تیمم کا حکم دیا کہ اندر بیٹھ کر تیمم کر لیں، لیکن وضو آپ سے معاف ہے۔ تیمم کا طریقہ آگے آئے گا، 2 منٹ کیا، آدھا منٹ ہی لگتا ہے تیمم کرنے سے، 3 فرض ہیں، اس کی کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ یعنی کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں بندہ کوئی مشکل میں ہو، وضو نہیں کر سکتا، یا وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسے عذر کی وجہ سے کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، تو وہ تیمم سے کام چلا سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں، اس کی نیت فرض ہے، وضو کی نیت فرض نہیں، سنت ہے، تیمم کی نیت فرض ہے۔ اس کے بعد زمین ہے، مٹی ہے، ریت ہے، یا مٹی کی جنس میں سے کوئی چیز ہے، اس کے اوپر ہاتھ مارنے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جس کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا، مثال یہ ڈیکس ہے، اس کے اوپر بھی اگر گرد و غبار ہو، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے تیمم۔ صفوں کے اندر بھی گرد و غبار ہے، 2-3 مرتبہ ہاتھوں کو ماریں، گرد و غبار نکلے گا، اس سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو گرد و غبار میں تھوڑا سا لگ جائے، آگے پیچھے کرنا، اس کے بعد اپنے پورے چہرے پر مسح کرنا ہے، پورے چہرے پر ہاتھوں سے یہ مسح کرنا ہے، یہ پورے چہرے پر جو ہے ہاتھ پھر جائیں۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر گرد و غبار میں مٹی میں ہاتھ مارنے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی سیدھے کلائی کا بالکل مسح کرنا ہے مکمل کا، اس کے بعد الٹی کا، آخر میں اس طرح انگلیوں کا خلال کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا وضو ہو چکا ہے، یہ قرآن کا ہے فیصلہ۔ یعنی لوگ کہتے ہیں جی بیمار ہوں، جی یہ بیماری ہے، یہ وہ بیماری، وضو نہیں کر سکتا تو نماز معاف نہیں ہے، تیمم کا حکم ہے۔ ہر وہ جگہ جس جگہ پر آپ وضو نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے، یا پانی ہے نہیں آپ کے پاس، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا اتنا زیادہ ٹھنڈا پانی ہے کہ گرم کرنے کے اسباب نہیں ہے، بزرگ ہیں، یا بیماری زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ آپ تیمم کر لیں، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو بہرحال ہمارے دین اسلام نے پردے کو اہم رکھا ہے، وضو معاف کر دیا، لیکن عورت کو کلائی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، عورت کو سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز کے اندر عورت کے اگر یہ کلائی کھلی ہو، نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر اگر عورت کے سر کے بال تھوڑے سے بھی نظر آ رہے ہوں، نماز نہیں ہوتی۔ یہ سر کے بال بھی ایسے ہیں کہ غیر محرم مرد عورت کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتا، دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوگا، دکھانے والے بھی گناہ گار ہوگی۔ تو آج کل کیا ہے، اور یہاں تک بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا، دیوس پر جنت حرام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو غلط کاری سے نہیں روکتا وہ دیوس ہے۔ اور یہاں پر محدثین کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی، یعنی جہاں تک ان کی بات چل سکتی ہے وہاں تک اس پر لازم ہے کہ ان غلط چیزوں سے بچائے، کہ اگر بیٹی ہے سر کھلا ہوا ہے نامحرم مردوں کے سامنے پھر رہی ہے تو باپ منع کر سکتا ہے، بھائی منع کر سکتا ہے، سختی بھی کر سکتا ہے، بیوی کو بھی سختی کر سکتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، ہمارے دین اسلام کے اندر یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اگر نہیں منع کرے گا تو دیوس ہے۔ یعنی دیوس کا ہماری زبان میں معنی جو ہوتا ہے بے غیرت کا۔ بے غیرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت حرام ہے، بہرحال وہ جنت میں نہیں کبھی جا سکے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بزرگوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اور قبر کے اندر ہم نے اکیلے ہی جواب دے ہونا ہے، کوئی وہاں ساتھ نہیں آئے گا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہ وہ ہماری اولاد ہمیں چھڑائے گی آ کر، نہ والدین چھڑائیں گے، نہ بیوی بچے چھڑائیں گے، کوئی بھی چھڑانے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہاں صرف اور صرف اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ جو دین وہی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ اور آج اس زمانے کے اندر بھی اچھا لوگ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی آج کے زمانے میں پردہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ ابھی بھی پتہ کر سکتے ہیں، آپ کو کچھ جانتے بھی، آپ مجھے صفدر صاحب بھی مجھے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کافی عرصے سے ان کے ہمارے تعلقات ہیں، قاری شفیق صاحب بھی جانتے ہیں۔ الحمدللہ 12 سال آپ کے اس علاقے میں آج تک نہ کسی کے گھر میں بغیر پردے کے گئے ہیں، نہ کسی کو آنے دیا ہے۔ بالکل آپ جائیں، کیوں؟ اچھا کتنے لوگوں نے کئی مرتبہ کہا کار صاحب چھوڑیں یار یہ پردے کا سسٹم، آئیں ہمارے گھر، آپ ایسے ہی آئیں۔ میں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ آپ ہمارے گھر میں آئیں گے پردے کے ساتھ، کہ ہمارے بیوی بچے پردے میں رہیں گے، ہم آپ کے گھر میں جائیں گے تو پردے کے ساتھ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی پر یہ کوئی غلط چیز کا خطرہ ہے یا نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، بس جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے وہاں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں اللہ رسول کے آگے، حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لینا ہے، بس ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم یہ ہے، رسول کا حکم یہ ہے۔ تو جب یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بیوی بچے ہیں، ہم بھی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم بھی معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، باقاعدگی سے پردہ کرتے ہیں، کبھی کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جو عورت پردہ کرتی ہے وہ لوگوں کے اندر بھی پہچانی جاتی ہے کہ یہ باحیا ہے، یہ شریف ہے، اسے کوئی تنگ بھی نہیں کرتا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم پردے کے ساتھ چادریں اوڑھ کر نکلو گی نا باہر، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس وقت تم پہچانی جاؤ گی، تمہیں لوگ ایذا نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ہمیشہ مرد اسی عورت کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، اسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے جو عورت بے پردگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، اور جو با پرد طریقے سے نکلے اس کے ساتھ مرد دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ پردے کی ایک برکت ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پہچان ہے کہ جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ عمل کرنے کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین پر تقریباً گھنٹہ ہو گیا، کافی ہے، گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی، کیونکہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کچھ کہ ٹائم اضافہ کریں، اگر اور کہتے ہیں تو میری طرف سے کوئی نہیں، اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو اچھا 5 منٹ بعد اذان ہے، چلو 5 منٹ اور ایک حدیث پاک اور پڑھ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال ثلاث من کنا وجد حلاوت الایمان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی مٹھاس وہ محسوس کرے گا۔ یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں،
لیکن مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر وہ چس نہیں ہے جو ہونی چاہیے، نماز کے اندر وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ شیرنی کہ بندہ ایک لطف کے ذریعے، ایک محبت کے ذریعے آئے اور نماز پڑھے اور اپنے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے، اپنے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے، وہ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، پائے گا، اسے ایمان کی چاشنی جو ہے وہ ملے گی۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبت اس کی اللہ رسول کے ساتھ ہو۔ بس جب یہ چیز ہوگی تو اسے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس کیا ہوگی؟ محسوس ہوگی۔ ایک یہاں پر ایک بزرگوں کی مجھے ایک مثال ذہن میں آ گئی کہ کوئی بھی بندہ ایک جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، اگر آپ کبھی دیکھیں، آزما کے دیکھیں، ایک چیز ایسی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے لیکن وہی چیز آپ کسی اور ضرورت مند کو دے دیں، اس وقت آپ خود محسوس کریں گے کہ جو ایک مٹھاس، جو شیرنی، جو ایک آپ کو چس آئے گی اس وقت۔ اگر ایمان ہے، ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر یار مجھے اپنے خود ضرورت تھی تو اس کو کیوں دے؟ کبھی ایسا کر کے دیکھیں، کوئی بھی چیز کہ جو ہمیں خود ضرورت ہے یا ہم خود بھوکے ہیں لیکن کسی اور کو کھلا دیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر دے، تو اس وقت جو ایک کیفیت بنتی ہے نا بندے کی، وہ مٹھاس ہوتی ہے، وہ چاشنی ہوتی ہے۔ یہ کیفیت کب محسوس ہوتی ہے؟ کہ جب بندہ قربانی دے۔ تو قربانی کب دی جاتی ہے؟ جب بندہ اللہ رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے، کسی اور چیز سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یعنی آج کل تو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں دیا ہوا ہے، بہت کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ آج ایک غریب سے غریب شخص ہے نا، غریب سے غریب، اس کے پاس بھی اتنا گھر کے اندر موجود ہے کہ وہ سال تک وہ کھا پی سکتا ہے، کچھ بھی نہ کرے نا سال تک کھا پی سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر حضور کے صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، 3 دن تک گھر میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، لیکن پھر بھی 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود اگر کوئی چیز میسر ہوتی، کوئی چیز مل جاتی تو پہلے وہ کسی اور کو دیتے تھے، پھر بھی اپنا خیال نہیں ہوتا، پھر بھی کسی کو دیتے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ویسے کوئی چیز ہم تقسیم کر رہے ہوں تو وہاں لوگ ایسے جھپٹ پڑتے ہیں کہ جیسے کبھی ہم نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اندر حرص ختم نہیں ہوا، دنیا کی محبت یہ ختم نہیں ہوئی، یہ اعلیٰ عروج پر ہے، اس لیے کہ اللہ رسول کی محبت ہے ہی نہیں، دنیا کے ساز و سامان کی محبت ہے، اور کسی کے ساتھ محبت نہیں، اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ کاش کہ ہم یہ کبھی کر کے دیکھیں کہ اپنے آپ کے لیے نہیں، کسی کے لیے جینا سیکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مدد کریں۔ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا کوئی پڑوسی ہے، اس کے بہت زیادہ حقوق ہیں، بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ مدد کریں گے، اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو پھر ایمان کی مٹھاس پائیں گے۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ رسول کے ساتھ محبت کریں گے، جب صرف اللہ رسول کے ساتھ محبت ہوگی اور کسی شے کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، اس وقت یہ عالم ہوگا کہ ہمیں ایمان کی جو مٹھاس ہے، ایمان کی جو شیرنی ہے وہ محسوس ہوگی۔ تو یہ ایک چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو باقی 2 چیزیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے کہ جن سے ایمان کی مٹھاس خود بندہ محسوس کرتا ہے، خود بندہ اس چیز کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔